السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ چھٹیوں کو اپنی تعلیمی مصروفیات کے تحت استعمال کر رہے ہوں گے۔ آج میں جس مقصد کے تحت یہاں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ہے آج ہم اردو ادب سے متعلق کچھ چیزیں سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ ابھی 8 کے بچے 9th میں آئے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ یہاں پر سیکھیں گے۔ 8ویں جماعت میں انہوں نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھی ہوگی، بہت سارے نظمیں پڑھی ہوں گی، لیکن جب وہ 9th میں آئے ہیں، 9ویں جماعت میں آئے ہیں، تو ان کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یقیناً نہیں ہوگی۔ ان کے لیے غزلیں ہوں گی جو انہوں نے آج تک نہیں پڑھی، ان کے لیے افسانے ہوں گے جو انہوں نے آج تک نہیں پڑھے ہوں گے۔ تو ہم ایک کے بعد دیگرے تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہوتے کیا ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے افسانہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے ابھی تک افسانہ کسے کہتے ہیں یہ نہیں پڑھا۔ 9ویں جماعت میں آپ کا آغاز ہے تو سمجھتے ہیں کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ افسانہ عام طور پہ ایک ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ویسے انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ قصے کہانیاں سنائیں، اور یہ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے، چاہے وہ ادب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کتابوں سے جڑا ہوا ہو یا نہ ہو۔ کسی کو کہانیاں سننا پسند ہے، کسی کو کہانیاں پڑھنا پسند ہے، تو کسی کو کہانیاں دیکھنا پسند ہے۔ چاہے وہ مذہبی آدمی ہو یا غیر مذہبی آدمی ہو، ہر کسی کو کہانیاں پسند ہیں۔ کچھ لوگ کہانیاں ٹی وی سیریلز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے دیکھ کر اپنی اس پیاس کو بجھا لیتے ہیں۔ کچھ بچے ہیں جو اپنے ماں باپ، نانی دادی کی گود میں بیٹھ کر ان کہانیوں کو سن کر اپنی اس تسکین کو پورا کر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں کے شائقین ہوتے ہیں، کتابوں میں اپنی کہانیاں پڑھ لیتے ہیں اور اپنی اس پیاس کو بجھا لیتے ہیں اور انسانی تقاضے کو پورا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ مذہبی ہوتے ہیں، وہ نہ تو فلمیں دیکھتے ہیں، نہ ٹی وی سیریلز دیکھتے ہیں، وہ نہ تو کسی کہانی کو سنتے ہیں، پھر وہ اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ وہ تسکین مذہبی کتابوں میں واقعات کو پڑھ کر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں، کچھ احادیث کے واقعات پڑھتے ہیں۔ بہرحال وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اس تسکین کو پورا کرتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ کہانی سنائیں۔ اللہ کے رسول کے دور میں خرافہ نام کا ایک شخص تھا جو عکاظ کے میلے میں بڑے دلچسپ انداز سے کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ وہ طویل داستانیں سنایا کرتا تھا۔ کچھ داستانیں ایسی طویل ہوتی تھی کہ رات بھر اس میلے میں گزر جایا کرتی تھی۔ داستانوں میں بہت مشہور داستانیں دنیا بھر میں لکھی گئیں۔ ایک داستان شاید آپ نے بھی کبھی دیکھی یا سنی ہوگی، جس کو الف لیلہ کی داستان کہتے ہیں۔ الف عربی زبان کا لفظ ہے، 1000 لیلہ راتیں، 1000 راتیں، ایسی کہانی، ایسی داستان جس میں 1000 راتیں لگتی ہوں سننے کے لیے، اس لیے اس کا نام الف لیلہ ہے۔ وہ داستان ہے، اردو کی بہت مشہور داستان باغ و بہار ہے۔ لیکن اب ان طویل کہانیوں کو، قصوں کو پڑھنے کا رواج ختم ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک نئی کہانی نے جنم لیا جس کو ہم ناول کہتے ہیں، جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، جس میں معاشرے کی سچائی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اب طویل ہوتی گئیں۔ پھر 20ویں صدی میں ایک نئی کہانی کا وجود عمل میں آیا، اور اس کا آغاز یورپ سے ہوا، جس کو ہم شارٹ اسٹوری، جس کو اردو میں افسانہ کہتے ہیں۔ افسانہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس کو آپ ایک ہی نشست میں مکمل ختم کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جس کو آپ پڑھنے کے لیے اگر بیٹھ گئے تو جب آپ اٹھیں گے تو وہ کہانی ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ ایک ہی بیٹھک میں وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔
داستانوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا. داستانوں میں ایسا تھا کہ آپ بیٹھے ہیں، اس کو ایک رات میں تو ابھی تھوڑی ہوئی، دوسری رات میں تھوڑی ہوں گی، ایسے کئی راتوں میں جا کر ایک کہانی پوری ہوتی تھی. لیکن افسانہ اسے نہیں کہیں گے. افسانہ ایک چھوٹی کہانی، مختصر قصہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اور اردو میں ایسے کئی بڑے بڑے افسانہ نگار گزرے ہیں جنہوں نے افسانہ لکھے ہیں. یہ افسانے انسانی سماج کا آئینہ ہوتے ہیں. جو سماج میں برائیاں ہو رہی ہیں ان برائیوں کو اس افسانوں میں دکھایا جاتا ہے، اچھائیاں بھی دکھائی جاتی ہیں. یہ کہانیاں معاشرے کا آئینہ ہوتی ہیں اور انسانی نفسیات کو لے کر چلنے والی یہ کہانیاں ہوتی ہیں. اردو کے کئی عظیم افسانہ نگار ہو کر گزرے ہیں جن میں ایک بہت بڑا نام ملتا ہے منشی پریم چند کا. منشی پریم چند اردو کے ایک بہت مشہور افسانہ نگار ہیں. سعادت حسن منٹو، یہ بھی اردو کا ایک بہت بڑا افسانے کا نام ہے. حیات اللہ انصاری، قرۃ العین حیدر اور نہ جانے علی عباس حسینی، کرشن چندر، ایسے کئی بے شمار نام ہیں جنہوں نے اردو افسانے میں اپنا نام پیدا کیا. اورنگ آباد کے نور الحسنین ہیں. ایسے کئی نام ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. تو انشاءاللہ العزیز آج کے سبق کے لیے میں اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ اردو افسانہ کیا ہے اور کسے کہتے ہیں، یہ ہم اردو افسانے کو سمجھ سکیں. ایک بار پھر بتا دوں کہ ایک اچھا افسانہ اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی گوشے کو قاری کے سامنے پیش کرتا ہے. مختصر ہونے کی وجہ سے کہانی میں جھول پیدا ہونے کا اندیشہ بھی کم ہوتا ہے. افسانہ نگار کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھ کر چلتا ہوں کہ افسانہ کسے کہتے ہیں آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. جزاک اللہ.